نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے، آپ سے محبت جو کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہیں تو وہ آپ کو دوسروں کے ہاتھوں رسوا اور ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کے اپنی پیاس نکال لیتے ہیں، لیکن اگر ڈرنا ہے تو ان لوگوں سے ڈرو جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور وہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے اور پھر بھی اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبتیں فنا ہو جانا ہے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گی، اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کیا کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے اور اللہ انہیں مایوس کبھی نہیں کرتا۔ اللہ نے انسان کو دل دیا ہے مگر اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا ہے اور فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دل کو سکون صرف اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی ہے، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو صبر کرو کہ اب اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے کوئی نیکی نہیں تو اپنے ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ اجر عطا فرمائے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے، انسان کو خود سکون ملتا ہے۔ معاف کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے اور اس معاف کرنے کے توفیق اللہ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو، اللہ کے سامنے رو لیا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ اللہ سے بہتر کوئی غمخوار نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو اور نوازتا ہے۔ شکر گزار بن جائیے۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ بے شک زندگی کی ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ بے شک قرآن میں ہدایت اور نور ہے اور اسی سے ہر مسئلے حل ہوتے ہیں۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں برتا۔ سجدوں میں رو لینے سے، اپنے دل کا احوال کہہ لینے سے انسان ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا۔ وہ سب سے بہتر ہمراز ہے، وہ سب سے بہترین ہمراز ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اللہ پر توکل کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ بڑی شان والے اور عظمت والے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ آزمائش اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہے۔